اور بڑی اہم بات میں کرنے لگا ہوں، اللہ نے فرمایا کہ صرف حق عبادت میں رب کی کرنی ہے، اس کے سوا باقی جتنے بھی میرے حق ہیں وہ سارے کے سارے حق میں نے اپنے محبوب نبی کو دے دیے۔ اب نماز عبادت حق اللہ کا ہے، بولیے کس کا حق ہے؟ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کی جا سکتی۔ اب بڑی لطیف بات میں آپ کو عرض کرنے لگا ہوں، شخص نماز پڑھ رہا ہے، قبلہ قاری صاحب آئیں اور ان کے پاس آ کر انہیں سلام نہیں کر سکتے، سلام انہیں نہیں کر سکتے، حالانکہ صحیح مسلم کی حدیث ہے فرمایا حق المسلم علی المسلم خمس، ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان پر 5 حقوق ہیں۔ اس سے پہلا حق کیا ہے؟ فرمایا فاذا لقی فسلم علیہ، جب آپ دوسرے مسلمان سے ملاقات کریں تو سب سے پہلے وہ سلام کریں۔ یہ آتے ہیں لیکن انہیں سلام کرنے کی اجازت نہیں ہے، اس لیے کہ وہ اللہ کے حق میں کھڑا ہے، عبادت اللہ کا کیا، نمازی اللہ کے حق میں کھڑا ہے، وہاں سلام کرنے کی اجازت نہیں۔ سلام کر دیں گے تو اس نمازی پر سلام کا جواب دینے کی اجازت نہیں، واجب نہیں، اگر وہ دے گا تو اس کی نماز ٹوٹ جائے گی۔ قربان جائیں، ہم اگر کسی کو سلام کریں تو ہماری نماز رہتی نہیں، نماز اللہ کا حق ہے۔ تو فرمایا کہ جب تک نماز میں میرے نبی کی ذات پر سلام نہیں کرو گے تب تک تمہاری نماز ہوتی نہیں، تب تک تمہاری نماز ہوتی نہیں، حق اللہ کا تھا۔ تو قرآن مجید برہان رشید کی سورہ انفال کو ذرا پڑھیں، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم، میں اور میرا محبوب نبی تمہیں بلائیں تو تب میرے محبوب نبی کے بلانے پر جلدی آ جایا کرو، تاخیر نہ کیا کرو، جلدی آیا کرو، دیر سے نہ آیا کرو، تاخیر نہ کیا کرو۔ اس آیت مبارکہ کی تفسیر کے اندر درجنوں مفسرین نے اپنی کتب تفسیر میں بیان کیا، جو کہ میں ایک بات عرض کرتا ہوں جس کو پیر کرم شاہ رضوی نے تفسیر ضیاء القرآن کے اندر اسی آیت مبارکہ کی تفسیر میں لکھا۔ انہوں نے کہا کہ ایک صحابی ہے جن کا نام ہے ابی سعید بن المعلّہ، نماز پڑھ رہے تھے مسجد نبوی میں، حضور نے اپنے حجرہ مبارکہ میں بیٹھے بیٹھے اس کو آواز دی، وہ نہیں آیا، پھر حضور نے آواز دی، وہ دیر سے حاضر ہوا، جب آیا نا تو اس نے آ کر حضور نے پوچھا کہ میں نے تجھے 2 مرتبہ بلایا تو آیا نہیں؟ یا رسول اللہ میں نماز پڑھ رہا تھا۔ میں کیا کر رہا تھا؟ نماز۔ اور نماز کس کا حق ہے؟ اللہ کا حق ہے۔ تو یا رسول اللہ میں نماز پڑھ رہا تھا۔ محبوب نبی نے فرمایا کیا تو نے قرآن نہیں پڑھا؟ قرآن میں کیا فرماتا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم، جب میں رب اور میرا رسول جب تمہیں بلائے تو فرمایا کہ فوری حاضر ہو جائے کرو، تاخیر نہ کیا کرو۔ اب اسی آیت مبارکہ کی تفسیر کرتے ہوئے قاضی ثناء اللہ پانی پتی نے تفسیر مظہری کے اندر لکھا ہے، درجنوں حوالے دینے کا میں ذمہ دار ہوں۔ آپ فرماتے ہیں کہ اس کے بعد جب سے یہ آیت کا نزول ہوا، اس کے بعد اگر کسی صحابی کو حضور نماز پہ بھی پڑھاتے، وہ صحابی نماز کی اسی حالت میں حضور کے بعد چلا جاتا، رکوع میں تھا رکوع چھوڑ کر، سجدے میں تھا سجدے سے سر اٹھا کر، قیام میں تھا تو قیام کے ہاتھ توڑ کر وہ حضور کی بارگاہ میں چلا جاتا۔ حضور نے جو بات ان سے کرنا ہوتی ان کی بات سن لیتے اور کرنے کے بعد وہیں سے آ کر نماز شروع کر دیتے جہاں سے نماز چھوڑ کر گئے۔ قاضی ثناء اللہ پانی پتی نے لکھا ہے، آپ نے فرمایا اجابۃ الرسول لا یقطعون الصلاۃ، کہ اگر نماز میں نبی بلا لے اور نبی کی بات سننے کے لیے کوئی نمازی چلا جائے، ادھر جماعت ہو رہی تھی، جماعت سے گیا تھا، پیچھے 1 رکعت گزر گئی، 2 رکعتیں گزر گئی، وہ پلٹ کر جماعت کے ساتھ شامل ہو جائے گا اور امام کے سلام پھیرنے کے بعد اسے دوبارہ وہ رکعتیں پڑھنے کی ضرورت نہیں، یا وہ اللہ کے نبی کی بارگاہ میں تھا لیکن دراصل وہ اللہ کی بارگاہ ہی نہیں تھا۔ تو حق کی عبادت، بس میں آخری بات عرض کرتا ہوں، چونکہ عبادت حق اللہ کا تھا لیکن اپنے محبوب نبی کو عطا فرما دیا۔ واقعہ رد شمس، جب حضور مولا کائنات علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام آپ کی گود میں حضور سارے مبارک رکھ کر آرام فرما رہے تھے صحابہ کے مقام پر، مولا کائنات کی گود میں حضور علیہ السلام کا سر مبارک، آپ آرام فرما رہے ہیں، وقت نماز گزرا، سورہ غروب آپ نے سن رکھا ہے یہ واقعہ۔ جب حضور علیہ السلام نے مولا کائنات حضرت علی کی نماز کو گزرتے ہوئے دیکھا، اس وقت میرے محبوب نبی نے کیا ارشاد فرمایا؟ الفاظ حدیث میں پوری ذمہ داری سے عرض کرتا ہوں، اب حضور نے جو فرمایا اس سے پہلے میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ نماز پڑھنے میں اللہ کی اطاعت ہے یا نماز چھوڑنے میں اللہ کی اطاعت ہے؟ نماز پڑھنے میں اللہ کی اطاعت ہے، نماز چھوڑنے میں اطاعت نہیں ہے۔ تو مولا کائنات حضرت علی نے نماز پڑھی نہیں تھی، ان کی نماز تو چھوٹ رہی تھی، سورہ غروب ہو رہا تھا، لیکن حضور نے ہاتھ اٹھا کر کیا کہا؟ اللہم ان علیٰ طاعتک و طاعت رسولک، اے یا باری تعالیٰ پھر وہ سورج کو واپس پلٹ دے، بے شک علی تیری اور تیرے محبوب نبی کی اطاعت میں بیٹھا تھا، تیری اور تیرے محبوب نبی کی اطاعت میں بیٹھا تھا۔
نبی کی اطاعت تو سمجھ میں آتی ہے کہ حضور آرام فرماتے خدمت کے لیے بیٹھ گئے، اللہ کی اطاعت نماز پڑھنا ہے، لیکن مولا علی کی نماز تو گزر رہی تھی۔ تو حضور علیہ السلام نے دراصل ہمیں یہ فرق سمجھا دیا کہ جب اطاعت کا حکم آتا ہے تو یہ حق اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب نبی کو عطا فرما دیا۔